ایئرپورٹ سے لے کے ایون فیلڈ تک ایک ہی نعرہ تھا، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا۔ جو ہی قاضی فارغ ہوا، قاضی 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہا، فقیر نے جمعہ کے اجتماع میں ایک دفعہ نہیں وہ 10 دفعہ کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میاں صاحب آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، اور سال کوشش کرتے رہے۔ پہلے الیکشن اتفاق یہ ہوا کہ میاں صاحب اسی ابھی 80 اور 90 کی دہائی میں رہ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ پاکستانی عوام سے بڑا بیوقوف کونی ہے، میں ان کو دھوکہ دے کے باہر چلا جاؤں، چکر دے کے جدے چلا جاؤں یا لندن چلا جاؤں، پلیٹلیٹس کا بہانہ لگا کے نکل کے جیل سے نکل کے ڈیل کر کے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ پھر جب میں آؤں گا تو یہ پھر ایک ڈھول پکڑیں گے، میاں دے نعرے بجن گے، تو میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ یہ میاں صاحب یہی سوچ کے آئے تھے، لیکن پہلے جلسے میں ہی مینار پاکستان، کاش اگر یہاں کچھ تھوڑا بہت ہوتا تو پہلے جلسے میں میاں صاحب کو نظر آ جانا چاہیے تھا کہ میرا ڈھول بج چکا ہے، اب میرے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ مصنوعی جلسہ کر کے بتیاں جلا کے کبوتر میاں کے ہاتھ پہ بٹھا کے یہ تاثر دیا گیا کہ آپ تو ابھی تک اسی طرح مقبول ہیں جس طرح آپ 90 کی دہائی میں تھے۔ تو میاں صاحب بیچارے آرزو لگا کے، امید لگا کے بیٹھ گئے کہ میں الیکشن جیت کے چوتھی بار وزیر اعظم، اور یہاں نعرہ بھی مریم یہی لگاتی رہی، جلسوں میں نعرہ لگواتی رہی، چوتھی بار میاں صاحب پھر وزیر اعظم۔ لیکن الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہوا، میاں صاحب کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس رات میاں صاحب لاہور والے اپنے حلقے سے 70,000 کی لیڈ سے بہت بری طرح ہار گئے، سمجھ تو آ گئی تھی۔ ریٹرننگ افسر RO چینج کر کے اب میاں صاحب کا فیصلہ بدلوایا گیا۔ مانسرا بھی جو کبھی میاں صاحب کا حلقہ ہوتا تھا، وہاں سے بھی میاں صاحب بری طرح ہار گئے۔ وہاں کی ہار کا تو اعلان کر دیا گیا، لیکن لاہور والی ہار کی بجائے میاں صاحب کو 47 پہ جتوا دیا گیا، اور میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ آئیں۔ ابھی سیٹیں میاں صاحب کی میرا خیال 30-40 بھی کنفرم نہیں ہوئی تھی، اصل سیٹیں تو 17 ہی تھیں، باقی تو دی جا رہی تھی۔ میاں صاحب نے حکومت بنانے کا اعلان بھی فرما دیا کہ ماڈل ٹاؤن کی بالکونی پہ آ کے میاں صاحب ٹرمپ بنے ہوئے تھے، اعلان فرما رہے تھے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سال میں نے نہیں میاں کو مسکراتے دیکھا۔ جاتی عمرہ میں میاں صاحب رہے، کچھ مہینے مری میں گزارے، پریس کے سامنے آنے سے بچے۔ اگر کبھی ایک آدھی دفعہ آئے ہیں تو مخصوص صحافی بلا کے ان کو ایجنڈا دے کے کہ یہ بات کرنی ہے، اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں کرنا۔ اسمبلی میں آخری دن جس دن 26ویں ترمیم پاس کروانی تھی، اس دن جنہوں نے میاں صاحب کا وہ شعر سنا، شعر کا بیڑا غرق کرتے ہوئے میاں صاحب کو دیکھا، جیسے وہ اکثر بیڑا غرق کرتے تھے شعروں کا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ شعر بھی میاں صاحب پڑھتے تھے، اس وقت پڑھتے تھے جب چھٹی کروا کے فارغ کر دیا جاتا تھا، اور میاں صاحب پھر دوبارہ اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے تھے تو تھوڑی سی اکڑ دکھاتے تھے، کہتے تھے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو میاں صاحب 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے آپ کی پرواز میں کوئی کوتاہی نہیں آئی۔ چہرہ میاں کا لٹکا ہوا تھا اور 12 بج رہے تھے، لگتا تھا جیسے پکڑ کے بٹھایا گیا ہے، میاں صاحب آنا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے جو میاں صاحب نے تماشا کیا، بھائی وزیر اعظم آ گیا، ساری حکومت آ گئی نون لیگ کی، امپورٹڈ حکومت۔ 16 مہینے میاں صاحب کو کہا جاتا رہا کہ اب حالات سازگار ہیں میاں صاحب، اب آپ تشریف لائیں، آپ پھولوں کی سیج پہ ہوں گے، آپ کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا، کیس ختم کروا دیے جائیں گے۔ میاں صاحب نہیں آئے۔
میاں صاحب نے کہا میں جب قاضی آئے گا تو میں آؤں گا۔ میاں صاحب قاضی کا انتظار کرتے رہے، اور واقعتاً جب قاضی آیا، میاں صاحب آئے، تو قاضی کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا ڈوب مرنے کے لیے کہ تھوڑا سا پانی چلو میں لے کے ڈوب مرتے قاضی صاحب۔ اسی دن جب میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے قاضی آئے گا تو میں آؤں گا، یہ کوئی قاضی کی تعریف تھی یا قاضی کا جانبدار ہونا، قاضی کا بکاؤ مال ہونا میاں صاحب بیان کر رہے تھے؟ اور ایسا ہی ہوا۔ میاں صاحب آئے اس وقت جب قاضی آ گیا، اور پھر جب قاضی آ گیا تو میاں صاحب کو کون سی عدالت پوچھ سکتی تھی؟ میاں صاحب ایئرپورٹ سے سیدھے جاتی عمرہ، اور جاتی عمرہ سے مینار پاکستان۔ اور اب جب میاں صاحب فارغ ہوئے، قاضی فارغ ہوا، قاضی فارغ ہوا پہلے، تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر میاں صاحب سامان باندھ کے، بستر بوریا باندھ کے لندن روانہ ہو گئے۔ اور جو ہی قاضی فارغ ہوا، قاضی 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہا۔ فقیر نے جمعہ کے اجتماع میں ایک دفعہ نہیں، کوئی 10 دفعہ کہا تھا، میرے وہ ویڈیو کلپ نکال کے دیکھ لیں، میں نے کہا تھا یہ بھاگ جائے گا۔ یہ قادیانیوں کی سہولت کاری اس لیے کر رہا ہے تاکہ باہر سے اس کو داد ملے، واہ واہ ملے، جہاں جانا ہے وہ کہیں کہ بڑا تابع دار تھا بھائی، بڑا ٹھیک آدمی تھا، اور وہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہاں اس نے 24 گھنٹے بھی رہنا پسند نہیں کیا، جائیدادیں باہر بنائی ہوئی تھیں۔ جسٹس منصور شاہ اگر اس کی سہولت کاری نہ کرتے جوڈیشل کونسل میں تو قاضی اسی وقت فارغ ہو جاتا۔ قوم کی جان ایک گندے آدمی سے، بد دیانت آدمی سے، بے ضمیر آدمی سے قوم کی جان چھوٹ جاتی، اسی وقت چھوٹ جاتی۔ جسٹس منصور نے بچایا۔ کاش وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک یاد رکھتے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ انہوں نے قاضی پہ احسان کیا، قاضی نے پھر ان کے ساتھ جو کیا وہ تماشا آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا۔ قاضی کو ذرہ برابر بھی شرم اور حیا نہیں آئی کہ جسٹس منصور نے میرے ساتھ بھلا کیا، میں بھی اپنے سہولت کاروں کو خوش کرنے کی بجائے ججز کا ساتھ دوں۔ قاضی کے کرتوتوں پہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے پھر۔ اور قاضی بھی بھاگ گیا، میاں بھی بھاگ گیا۔ اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، اور وہ بھی پروگرام لائیو تھا، کسی جلسے میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے کہ قاضی صاحب مجھے باہر عوام میں نکل کے دکھائیں۔ قاضی صاحب نے اگر اتنے پاپولر فیصلے کیے ہیں، عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے کیے ہیں، اتنے حق و صداقت والے فیصلے کیے ہیں، تو قاضی صاحب بازار نکل کے دکھائیں نا پاکستان میں۔ پاکستانی ان کو پہچانتے، نہ میاں صاحب نکلے عوام میں، نہ قاضی عوام میں نکلا۔ اب میاں یہاں سے بھاگا، جس ملک میں گیا ہے وہ آزاد ملک ہے، وہاں آزادی اظہار رائے کی چھٹی ہے، کھلی چھٹی ہے۔ وہاں ایئرپورٹ پہ بھی ان اوورسیز پاکستانیوں نے میاں کا استقبال کیا، اور ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں جہاں میاں گیا وہاں تو لوگ اندر گھس گئے، پولیس لوگوں کو روکتی رہی۔ ایئرپورٹ سے لے کے ایون فیلڈ تک ایک ہی نعرہ تھا، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور۔ تو یہ نعرہ بھی لوگوں کو بڑا پسند ہے، اس میں باپ بیٹی دونوں ہی شریک ہیں۔ تو میاں صاحب کی طبیعت کچھ دن اب خراب رہے گی، کیونکہ انہوں نے جو نعرے جو پاکستان میں بیٹھ کے خوشامدی صحافیوں سے، الیکٹرانک میڈیا سے، یا نون لیگی پٹواریوں سے جو دائیں بائیں ہوتے نا میاں صاحب، بڑا شہباز نے ظلم کر دیا۔ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے نا چوتھی بار، تو دودھ کی نہریں بہہ جاتی۔ میاں صاحب یہ سارا حق عوام کا، غصب تو عوام کے ووٹ کا حق تو ہم نے آپ کے لیے چھینا تھا، لیکن آپ نہیں آ سکے۔ وہ میاں کو پمپ کرتے کرتے انہوں نے سال میاں کو سہارا دیے رکھا۔ خبر یہ ہے کہ میاں صاحب نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی نکلنے کی،
لیکن سہولت کاروں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں ہی رہیں، حکومت تمہیں دی ہوئی ہے، ایسے جعلی حکومت بنا کے دی ہوئی ہے، اب تم چاہتے ہو کہ تم دوڑ جاؤ اور تم بھی باہر جا کے ہمارے خلاف بیانیاں بناؤ، تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد میاں کو اجازت ملی، اور میاں کے ساتھ جو انجام ہوا، اللہ کسی دشمن کا بھی ایسا نہ کرے۔ یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے، جو جال سازی کرتے، جو عوام پہ زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے جو کل ہم نے لندن میں میاں کے استقبال کے لیے دیکھا۔ ابھی قاضی ترکی میں ہے، استنبول ہے، قاضی بھی لندن جائے گا۔ قاضی کے پراپرٹیاں کب کی ملی ہوئی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ چند دنوں تک سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ حدیبیہ کا کیس قاضی نے ایسے ہی بند نہیں کیا تھا، اور بیوی ٹیچر کہتی میں پڑھا کے لندن میں پراپرٹیاں، یہاں بڑے بڑے لوگ جن کی 10-10 لاکھ تنخواہ ہے وہ وہاں پراپرٹی نہیں خرید پاتے۔ اپنے لندن میں مہنگی ترین پراپرٹیاں قاضی کی اہلیہ محترمہ، قاضی کہتا ہے یہ میرے سارے کاموں میں شریک تھی، اس کی مرضی سے کیس لگتے تھے، اس کی مرضی سے قاضی فیصلے کرتا تھا۔ بہت سارے کیس آئیں گے، آنے والے دنوں میں کھلیں گے۔ ابھی صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آنے والے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آؤٹ آف ٹرم لائے گئے۔ سینیارٹی جسٹس منصور شاہ کی تھی، لیکن یحییٰ آفریدی نے اپنے اقدامات سے لوگوں کے دل جیتے ہیں پہلے دن ہی۔ جو فیصلے اس نے لگانے کا حکم دیا ہے، جو بینچ بنانے کا حکم دیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو پاکستان کی سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت دوبارہ انصاف کی پٹری پہ آ جائے گی۔ اور اگر یہ آ گئی، لانے میں کامیاب ہوگا یحییٰ آفریدی صاحب، تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔